الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن النبي أولى بالمؤمنين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم قال الله تبارك وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله شیشہ سمجھ کے نہ توڑو اسے شیشہ سمجھ کے نہ توڑو اسے یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے شیشہ سمجھ کے نہ توڑو اسے یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے محمد
سے نسبت بڑی چیز ہے، محمد سے نسبت بڑی چیز ہے، پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ برادران اسلام، آج 10 رمضان المبارک ہے اور 10 رمضان المبارک محسنہ اسلام کہف امن و امان، بنیاد اہل بیت، زوجہ رسول حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا یوم وصال ہے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا یوم وفات ہے اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اسلام کی پوری تاریخ میں، خواتین کی پوری تاریخ میں سب سے زیادہ جس شخصیت کے امت پر احسانات ہیں وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اس لیے یہ آپ کا، ہمارا، پوری امت کا خوشگوار فرض ہے کہ ہم اس عظیم محسنہ اسلام کی بارگاہ میں حسب طاقت و توفیق اپنی محبت کے نذرانے اور اپنی عقیدت کے ارمغاں پیش کریں۔ سو آج کا جمعہ اور آج کا انشاءاللہ تعالی شام کا مختصر درس قرآن وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی نظر ہوگا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہستی اس لحاظ سے منفرد اور ممتاز ہے کہ آپ نے جتنا دین کے لیے اپنی جذباتی، جانی، مالی قربانیاں دی ہیں، اتنی قربانیاں اسلام کی تاریخ میں کسی عورت نے نہیں دی، اور جن حالات میں آپ نے اسلام کو سہارا دیا ان حالات میں کوئی بندہ بشر بھی سہارا دینے والا نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عین جوانی اور شباب کا عالم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی، طہارت، سچائی، صداقت، عظمت اور شان کا ایک زمانہ گواہ تھا۔ اپنے پرائے آپ کو جہاں پاکیزہ سرشت جانتے تھے وہاں صادق اور امین کے نام سے بھی پکارتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات پر نبوت کے سلسلے کو ختم فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جس ساتھی کو چننا تھا وہ بھی اتنا ہی سرفراز و سربلند ہونا چاہیے تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس جاہلی معاشرے میں جہاں بری عورتیں اپنے گھروں پہ برائی کے جھنڈے لہراتی تھیں، یہ وہاں رواج تھا کہ جو عورتیں ہوتی تھیں بدقماش، وہ باقاعدہ اپنے گھروں پر جھنڈے علم لہراتی تھی۔ اب آپ بتائیں کہ جہاں برائی سر چڑھ کے ناچ رہی ہو،
شرافت سر چھپانے پر مجبور ہو، اس معاشرے میں صاف رہنا، ستھرا رہنا، ایسے ہی سمجھے کہ بندے کو باندھ کر پٹے پر سمندر کے اندر ڈال دیا جائے، پھر اسے کہا جائے کہ خیال رکھنا تیرے دامن پہ چھینٹا نہ پڑے۔ بندہ سمندر میں ہے اور سمندر میں بھی اس کو باندھ کے ڈال دیا گیا، اور ڈالا بھی کشتی میں نہیں، پھٹے پہ، اور اوپر سمندر کی لہریں اٹھ رہی ہیں، اور آرڈر یہ ہے کہ خیال کرنا بھائی تیرے دامن پہ کوئی چھینٹا نہ پڑے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں درمیان قار دریا تخت بندم کردئی، مجبور آدمی صدا دے رہا ہے کہ درمیان قار دریا تخت بندم کردئی، باز می گوئی دامن تر مکن ہوشیار باش۔ اب وہ اپنی مجبوری کی فریاد کر رہا ہے، وہ کہتا ہے درمیان قار دریا تو نے مجھے پھٹے سے باندھ کر عین دریا کی موج میں ڈال دیا ہے، اوپر بے نیازی، اور آرڈر یہ ہے دامن تر مکن، خبردار تیرے دامن پہ چھینٹا نہ آئے پانی کا، ہوشیار باش۔ اب اس آرڈر کے کیا کہنے؟ یہی حالت ہے کہ برائی کا سمندر موج میں ہے، ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ بری عورتوں نے مکے میں اپنے جھنڈے لہرا رکھے ہیں، شراب ان لوگوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، کوئی گھر، کوئی مجلس، کوئی جگہ جہاں مٹکے شراب کے موجود نہ ہو، جگہ کوئی نہیں، یعنی ہر طرح کی برائی کا سامان کھلے عام میسر ہے۔ اور یہ بات آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں دولت کی فراوانی ہو وہاں اپنے آپ کو بچانا، پھر دولت بھی وافر، اس کے ساتھ حسن و جمال بھی کمال، یہ سارے عناصر ایلیمنٹس ہیں جو برائی کو کھینچتے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اس معاشرے میں رہتی تھی جہاں برائیوں کا دور دورہ، جہالت کا دور، تاریکی کا دور، ظلمت کا دور، ہر طرف برائی ہی برائی، اس معاشرے میں اس بی بی کا وجود۔ اور پھر ایک ہوتا ہے کمزور آدمی جس کے پلے کچھ نہیں، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ مکے کی رئیس ہے۔ جتنے مکے کے بڑے بڑے متمول لوگ ہوتے تھے وہ جھولیاں پھیلاتے تھے، قرض لے کر آپ سے جاتے تھے۔ اب دولت کی بھی فراوانی اور حسن میں اللہ پاک نے آپ کو یکتا بنایا، حسن بھی موجود، دولت بھی موجود، اور پھر نام نسب بھی موجود۔ اتنی ساری صفتوں کے ہوتے ہوئے، اتنی ساری سہولتوں کے ہوتے ہوئے دامن بچے تو کیسے؟ کیونکہ دولت جب کسی بندے کے پاس بے بہا وافر آتی ہے اپنے ساتھ اور بھی بہت کچھ لاتی ہے، یہ دولت اکیلی نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں نا، ہم نے دیکھا ہے کہ دولت کے حسین شانوں پر، ہم نے دیکھا ہے کہ دولت کے حسین شانوں پر لوگ بڑے آرام سے غیرت کو سلا دیتے ہیں۔ یہ دولت اکیلی نہیں آتی، کتنی تری اور برائی ساتھ۔ بلکہ کسی نے کہا تھا ہم نے دیکھا ہے کہ مصر میں دولت کو ستم ظریف پیمبر خرید لیتی ہے۔ آپ کے ذہن میں کچھ آیا؟ ستم ظریف پیمبر خرید لیتی ہے۔ تو اس دولت کے چکر میں جب بندہ آتا ہے
دین دنیا سے بسا اوقات جاتا ہے، کوئی ورلا دامن بچاتا ہے۔ اس لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا پہلا کمال کہ صاحب حسن و جمال، دوسرا کمال صاحب نسب، تیسرا کمال کہ دولت وافر آپ کے پاس ہے، چوتھی منزل یہ ہے کہ زمانہ آپ کے پاس آتا ہے جاتا ہے، لوگ چولیاں پھیلاتے ہیں، قرض لے لے کے جاتے ہیں، اور ان تمام حالات میں بیٹھی ہوئی ایک عورت جس کا باپ چلا گیا، جس کی ماں چلی گئی، اب وہ تنہا ہے اور ہر ہوسناک نظر اس کی طرف اٹھتی ہے، ہر ہوسناک نظر نگاہ اسے تاکتی ہے، لیکن کیا کمال اس خاتون کا، اس جاہلی معاشرے ان تمام حالات میں ہر بندہ بشر کہتا ہے کہ خدیجہ طاہرہ ہے، بالکل پاک ہے، اس کے دامن زندگی پہ نہ دھبا ہے نہ داغ ہے، یہ پاکیزہ سرشت باغ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے میں آپ خود تصور کریں کون ہے جو ان حالات میں دامن بچائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پھول اگر گلشن میں کھلے تو کوئی بڑی بات، اگر باغ میں پھول کھلے، باغ میں پھول کھلا ہی کرتے، اگر پھول سے خوشبو آئے تو پھولوں سے خوشبو آیا ہی کرتی ہے۔ کہتے ہیں چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنائے سارا، پھول وہ اس کا کوئی کمال۔ اب مسجد کے مصلی پہ بیٹھ کے میں کہوں میری نظر بڑی پاک ہے، تو مصلی پہ جو بیٹھا، اب مسجد کے اندر محراب میں بیٹھ کے مولانا صاحب بڑے نیک ہیں، او بھائی تو یہاں بیٹھا ہے جہاں ہوا ہی نہیں آتی باہر کی، تو عین بازار میں جا، پھر نگاہ بچا کے دکھا، پھر مانے کہ تو رستم زمان ہے، پھر مانے تو پاکیزگی کا پہلوان ہے۔ مسجد میں تو بیٹھ کے دامن بچانا آسان ہے، لگا ہو مصر کا بازار، ہر طرف پھر رہے ہوں مکار، زمانہ ہو عیار، پھر بندہ دامن بچا کے آئے تو دیکھ۔ اس لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ کوئی اسلام کے پاکیزہ ماحول میں نہیں تھی، گندا زمانہ تھا اور ہر حسن بری حوث کا نشانہ تھا، لیکن اس منزل پہ ہر بندہ اپنا یا بیگانہ تھا۔ یہی کھلا اعلان ہے کہ کیا یہ عظیم عورت ہے کہ اس کے دامن میں دولت کی بھی فراوانی ہے، پھر بھی یہ پچھلے پاک لوگوں کی نشانی ہے، اور باقاعدہ آپ کا لقب ہے طاہرہ، اور طاہرہ کا لقب مسلمانوں نے نہیں دیا، ان لوگوں نے دیا جن کی نظریں ناپاک، زبانیں ناپاک، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاک ہے۔ اس لیے کہ اپنے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنے مارتے ہیں تو چھاؤں میں ڈالتے ہیں۔ کسی وہ کا بیٹا ایک آنکھ سے بھی فارغ تھا، ہاتھ سے بھی مجبور تھا، پاؤں سے بھی معذور تھا، تو رنگ میں وہ نظا سوڈانی تھا، وہ بھی بلالی کوئی نشانی تھا، تو اس کے ابے سے کسی نے کہا کہ حسن کا پیکر کہیں سے دکھاؤ، اس نے ٹھک سے اپنے اسی لولے لنگڑے کے اوپر نظر انگلی رکھی، کہا دیکھو چاند کا ٹکڑا تو یہ ہے۔ اپنی شے بھی اچھی لگتی ہے، اپنی اولاد بھی پیاری لگتی ہے، کیونکہ اپنی جو ہوتی ہے مزہ تب ہے کہ ترازو بیگانے کے ہاتھ میں ہو، تولنے والا غیر ہو، پھر کہے کہ خیر ہو۔
حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا پہلا کمال یہ ہے کہ دور جاہلیت کے بڑے بڑے ظلمت فروش، اندھیر فروش، شب جمال، وہ بھی کہتے تھے کہ یہ بی بی پاؤں سے لے کر سر کے بالوں تک پاک ہے، سورج کی کرنوں کی طرح پاک ہے، گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح صاف ہے، شبنم کے پہلے قطرے کی طرح صاف ہے۔ اسی لیے یہ رب کی مشیت تھی کہ جس ذات کو رب اپنے نبی کے لیے چنا تھا اس کو پنجابی میں کہتے ہیں پانی کی طرح پنا تھا، ستھرا بنایا، اتنا ستھرا بنایا کہ ایسا ستھرا وجود شاید دنیا میں ہی نہیں آیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ خود فرماتی ہیں کہ میں بیوگی کے عالم میں تھی اور میں نے دیکھا خواب کہ خواب کے اندر میرے صحن چمن میں، میرے گھر کے آنگن میں سورج اتر آیا، میرے آنگن میں، میرے صحن میں چمکتا ہوا آفتاب اترا ہے، سورج اترا ہے۔ میں خواب میں ہی خوشگوار حیرت میں ہوئی مبتلا کہ میرے پاک خدا اجڑے نگر میں آفتاب اترا، اللہ اکبر، اجڑی بستی میں یہاں آفتاب اترا۔ بی بی کہتی ہیں اور آفتاب کی جگمگاہٹ، اس کی دمک، اس کی روشنی پورے مکے پہ چھا گئی۔ بی کہتی ہے خواب سے ہوئی بیدار، میں تھی بہت بے قرار، اٹھی دوڑی جناب ورقہ بن نوفل کے پاس کہ کرم فرماؤ، میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ ورقہ بن نوفل حیرت میں ڈوب گئے، کہنے لگے کہ اگر بی بی یہ تیرا خواب واقعی تو نے دیکھا ہے تو پھر تجھے مبارک ہو، پھر تجھے مبارک ہو کہ تیری خوبصورت تقدیر ہے، پھر تجھے مبارک ہو، تیری بہت اچھی تقدیر ہے، تیرے نصیب میں کوئی سراج منیر ہے، اور جو سراج منیر ہے وہ بے شک نبیوں کا پیر ہے، اور رب نبی تیرا خامد بنا دے کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، قدیر ہے، تیرے نصیب میں سراج منیر ہے۔ اور یہ خواب سچا نکلا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دوسرے مقام پہ فرمایا ایک دن بہت ساری سہیلیاں مجھے ملنے آئی، یہ میں پیسے ہوں نا تو ملنے کے لیے لوگ آ ہی جاتے ہیں، لٹے پٹے بندے کو ملنے کون آتا ہے بھائی؟ جس کے پاس کچھ ہو، جب بندہ لٹ پٹ جاتا ہے تو سایہ بھی ساتھ جدا ہو جاتا ہے، چھوڑ جاتا ہے، یار بھی منہ موڑ جاتے ہیں، کیونکہ عیشاں خوشیاں موجاں اندر تے ہر کوئی یار کہاں دا۔ بندہ ممبر شمبر بن جائے نا تو پھر سارے کہتے ہیں، جٹ کہتے ہیں ساڈا رشتہ دار ہے، بھینس کہتے ہیں ساڈا رشتہ دار ہے، مولوی کہتے ہیں ہمارا رشتہ دار ہے، قریشی کہتے ہیں ہمارا رشتہ دار، سب کا رشتہ دار ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس منصب ہے، وجاہت ہے، اس لیے لٹے پٹے کا کون یار ہوتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس دولت کی فراوانی، پھر سخاوت کی ملکہ تھی۔ آپ یہ جو اکثر حدیث سنتے رہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی جانور ذبح فرماتے تھے، کرواتے تھے تو صحابہ کو فرماتے بوٹیاں چھوٹی چھوٹی کرو، سرکار اس کی کیا وجہ؟ فرمایا خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیاں بہت تھیں، تو وہ وہی سہیلیاں تھیں بی بی جن کی غربت کی وجہ سے انہیں نوازا کرتی۔ سہیلیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ویسے خوش گپیوں کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عادت تھی کہ جس بھی عورت کو ضرورت مند پاتی تھی بی بی چپکے
سے اس کے گھر اس کی ضرورت کی چیز ضرور بھجوا، اور وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کے گھر آتی تھی۔ ایک دن خوشی کا موسم آیا اور مکہ المکرمہ کی خواتین آپ سے ملنے کے لیے آئی، دوشیزائیں بھی تھیں، بی بی کے گھر میں دعوت تھی عام۔ امام زرقانی کہتے ہیں کہ کوئی آنے والا گلی بازار میں آیا، اس نے آواز لگایا، کہا او مکے کی عفت مآب، عزت مآب خواتین، آباد ہونے لگی ہے اجڑی زمین۔ ندا دینے والا آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، مکے کی عفت مآب خواتین، یہ اجڑی زمین آباد ہونے لگی ہے۔ اگر تم میں سے ہو سکے تو کوئی کان لگائے، میری بات غور سے سنے۔ اب تمام بیبیاں جو بی بی کے گھر میں تھیں گوش بر آواز کہ کیا منادی آواز لگاتا ہے۔ آواز لگانے والے نے کہا کہ رب کرم فرمانے والا ہے اور احمد نام والا نبی تشریف لانے والا ہے، اور اگر کوئی اپنے نصیب کو بلند کرے تو دامن پھیلائے، روٹھے رب کو منائے تاکہ محمد والا ستارہ اس کے نصیب میں آئے۔ اب ظاہر ہے کہ باقی جو جتنی بھی تھیں عورتیں انہوں نے اس کو محض مخول سمجھا، کسی نے کنکر اٹھایا، اس کو پتھر پھینکا، کسی نے کنکر پھینکا، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں کہ میں اس منادی کو جو جا رہا تھا صدا لگاتا ہوا، نہ میں نے پتھر مارا نہ میں نے کنکر پھینکا، میری گردن جھک گئی، میرا سر جھک گیا اور میرے من سے اٹھی ہوک، میں نے دی صدا او پاک خدا میرا اجڑا نگر بسا۔ کیونکہ آپ کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں، آپ بیوہ ہو چکی تھیں، آپ کے بچے بھی تھے پیچھے، جس کا نام حضرت آلہ تھا، ہند تھا، وہ آپ ہی کے بیٹے تھے، اور وہ بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پچھلے خاوند سے جو بیٹا تھا، جو حضرت حسنین کریمین کے خال اپنا ماموں تھے، وہ وصاف رسول اللہ تھے، یعنی حضور کے سراپے کی تصویر کھینچنا ہر کسی کے بس میں نہیں تھا، حضور کے سراپے کو بیان کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں۔ صحابہ جو کئی سال سے حضور کی محفل میں بیٹھتے تھے، کسی نے پوچھا کسی سے کہ بتا حضور کا چہرہ کیسا تھا، وہ رو دیا، اس نے کہا کئی سال گزر گئے آتے جاتے لیکن بتا نہیں سکتا چہرہ کیسا۔ انہوں نے کہا پھر آتے جاتے چہرہ ہی نہیں دیکھا، اس نے کہا چہرے پہ نظر ٹکے تو دیکھے، اس لیے ہر نظر اس قابل نہ تھی کہ حضور کے سراپے کی تصویر کھینچے۔ یہ کمال تھا یا مولا علی کا، وہ سرکار کی تصویر کھینچتے تھے، بتاتے تھے آنے والوں کو کہ میرے کریم کا مکھڑا کیسا ہے، میرے حضور کی آنکھیں کیسی ہیں، میرے حضور کے کافوری لب کیسے ہیں، میرے محبوب کا وہ غنچہ دہن، وہ لال یمن، وہ زلف مشک ختن کیسا۔ یہ وصف تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے اس بیٹے میں جسے وصاف رسول کا لقب ملا، کہ حضور کی وصف کو خوب بیان کرنے والا۔ اب ظاہر ہے جو بی بی بس کے اجڑ چکی تھی، ایک تو وہ ہے جو بسا ہی نہیں، ایک وہ بڑا دکھی ہوتا ہے جو ایک آباد ہو کے اجڑ جائے۔ میری خلوتوں کی یہ جنتیں کئی بار سج کے اجڑ گئی، میری خلوتوں کی یہ جنتیں کئی بار سج کے اجڑ گئی، مجھے بارہا یہ ہوا گمان کہ تم آ رہے ہو کشاں کشاں۔
مجھے بارہا یہ ہوا گما کہ تم آ رہے ہو کشاں کشاں. بی بی کہتی ہیں کہ سب عورتوں نے, کسی نے کنکر کسی نے پتھر پھینکا, میرے دکھی من سے اٹھی کوک, میرے اندر سے نکلی ہوک, میں نے دی من سے صدا, او میرے پاک خدا مجھ غریب پہ کرم فرما کہ دولت مال سب کچھ آیا ہے لیکن وہ نہیں آیا جو حقیقی سرمایہ ہے. وہ کرم فرما مجھے عطا فرما جو تو نے میرے نصیب میں بنایا. اسی لیے کہتے ہیں کہ مجمع لگتے ہیں, لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, نصیب کسی کسی کے یاوری کرتے ہیں. آتی ہیں بہاریں گلشن میں ہر پھول مگر کب کھلتا, کب کھلتا ہے. نصیب کسی کسی کے لیکن اسی کے نصیب بنتے ہیں جو کسی کے حبیب بنتے ہیں. اسی لیے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ سب سیاں, پنجابی بھی سمجھ آتی ہے کہ سپیکر دے نصیبہ نال ساتھ دے گا, پر آپ بھی سمجھے. سب سیاں رل پانی نو ٹریاں, سب سیاں رل پانی نو ٹریاں, تے کوئی کوئی مڑسی بھر کے. پانی بھرن تے سارے ٹرے نے, جمعہ اور اسی سارے پڑھ رہے ہیں, پتہ نہیں قبول کے داؤن ہیں. روزے ہم نے سب نے رکھے ہوئے ہیں, مہر پتہ نہیں کس پہ لگے. اس لیے سب سیاں رل پانی نو ٹریاں, تے کوئی کوئی مرسی, اس کوئی کوئی پہ نظر رکھے, کوئی کوئی مرسی بھر کے تے جنہ بھر کے سر تے جایا. کیا اللہ کے بندے کی زبان ہے, کیا کمال کلام. جنہ بھر کے سر تے جایا, او پیر رکھن در در کے. جنہ بھر کے سر تے جایا, جنہ دی جیب جائے کچھ نہیں, انہاں کی جیب سنبھالنی. جیب کو تو وہی پکڑ کے رکھے گا کہ جس کی جیب میں کچھ ہے. جیڑا پہلے ہی لوٹا پھوٹا ہے اس کو کیا ہے, فٹ پاتھ پہ سوئے یا بازار میں سوئے. اس لیے کا جنہ بھر کے سر تے جایا, او پیر رکھن در در کے, بلکہ پانی بھرن سہیلیاں. نصیب کی بات ہے نا, پانی بھرن سہیلیاں تے رنگا رنگ گھڑے, پر بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. بندہ روزہ رکھے تے اسے دے ویلے توڑ کرے, تے توڑ تے نہ چڑھیا. اس لیے کہا کہ پانی بھرن سہیلیاں تے رنگا رنگ گھڑے, بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جو فریاد تھی, جو صدا تھی, قبولیت کی گھڑی تھی, رحمت بالکل قریب کھڑی تھی. سبحان اللہ. جو زبان پہ آیا, اللہ نے خواب کو تعبیر کا روپ عطا فرمایا, دونوں باتیں ملی. اب ادھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال بہت بڑھا, اور آپ کی عادت تھی, آپ تجارت کی نگرانی فرماتی تھی, نگرانی فرماتی تھی, اور اپنے مال کے ساتھ نگران روانہ فرماتی تھی. دانائی حکمت کی ملکہ تھی. جیسے حسن عفت پاکیزگی کی ملکہ تھی, ویسے دانائی کی بھی ملکہ تھی. جب سرکار دو عالم کا نام گلی گلی میں گونجا کہ ایک ذات ہے جو صادق ہے اور امین ہے, اس کا عاشق اسمان زمین ہے. اللہ اکبر. اب ہوا چلتی ہے تو سارے
عشقاں مشکاں تے دریاواں کون چھپائے ڈکے، حضور کا نام خوشبو کی طرح پھیل گیا، سبحان اللہ، کیا خوشبو کی طرح پھیل گیا۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ اپنے خدام غلاموں سے پوچھنے لگی، یہ سونا محمد پیارا ان کے بارے میں تم نے سنا ہے؟ کہا بی بی ہر بندے کی زبان پہ اسی کا نام ہے، ہر بندے کی زبان پہ اسی کا نام ہے۔ ادھر حضرت جناب ابو طالب نے حضور کو کہا، پیارا محمد غربت مسکنت نے میرے گھر کو تاڑ لیا، تو کرم فرماتا۔ لوگ خدیجہ کا مال لے کے جاتے ہیں، معقول مزدوری پاتے ہیں، اگر آپ کرم فرمائے جا کے بی بی کو بولے تو آپ کو خالی کوئی نہیں لوٹائے گا، پر حیا والا، شرما والا، کرما۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے سر جھکایا، کہا چچا آپ دل سے نہ لگائیں، اللہ کرم فرمائے گا، یہ رزق چل کے گھر میں آئے گا۔ کہتے ہیں جذبہ عشق سلامت ہے تو عدم کچے دھاگے سے کھچی آئے گی سرکار میری۔ وہی ہوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پیغام پر قاصد ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ پہنچے کہ پیارا محمد کرم فرما۔ بھیجتی ہے بی بی لوگوں کو، اگر تو کرم فرمائے مہربانی فرما۔ حضور آپ تشریف لائے، سرکار نے قبول فرمایا۔ بی بی کے آپ دوارے پہنچے، بی بی سراپا سلام بن کے کھڑی، کہا پیارے محمد اگر آپ میرا مال لے کے جائیں تو میں اقرار کرتی ہوں کہ جتنا میں دوسروں کو مزدوری اجرت دیتی ہوں آپ کو 2 گنا پیش کروں گی۔ آپ کرم فرمائے۔ سرکار نے اقرار فرمایا۔ اب جو چلا قافلہ تجارت کا، بی بی دانا حکمت مآب تھی، اس نے میسرہ خزیمہ کو بلایا، کہا کہ مال پہ نظر نہ رکھنا، اس کے جمال پہ نظر رکھنا۔ کہیں یہ سمجھو کہ تجارت کا مال سنبھالنا ہے۔ میں نے جو دیکھے ہیں خواب، وہ خواب تھے بالکل باثواب، اس لیے مال کو نہ تکنا، میرے سونے محمد کے حال کو تکنا، اس کی کال کو تکنا، اس کی چال کو تکنا، جانا ساری خبر رکھنا۔ کوئی حرکت یعنی کوئی چال ان پیاروں کی چھپنے نہ پائے۔ تم نے پوری کتاب نشانی مرتب فرمانی ہے اور ایک ایک بات مجھے بتانی ہے۔ اب ظاہر ہے نوکر بھی تو دانا بی بی کے تھے، چلا قافلہ، اب جہاں دھوپ ہوتی شدت کی، سارا زمانہ دھوپ میں جلتا تھا، میرا مدنی ماہی سائے میں چلتا تھا۔ کیوں جی آپ سمجھ رہے ہیں کہ دھوپ کڑی ہے لیکن ایک بدلی حضور کے سر پہ۔ حیران ہوا میسرہ، اس نے کہا کہ یہ بات بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے، بی بی کو بتانے کے قابل ہے۔ اب حضور جو گزرے سوکھے درخت سے، خزاں دیدہ چمن سے جو گزرے، بہار آ جائے، دشمن بھی دیکھے تو پیار آ جائے۔ اب حضور بیٹھے جا کے ایک درخت کے نیچے اور درخت جھوک جھوک کے سلام کرنے لگا اور نستورہ راہب جو اپنے عبادت خانے میں موجود تھا، جو کبھی باہر نکل کے نہیں آتا تھا، زمانہ آواز لگا کے مر جاتا تھا، آج پتہ نہیں اسے ہوا کیا، اس کے در کھل گئے، نستورہ صاحب اپنے پچھلے اصول بھول گئے اور آ کر میرے نبی کے قدموں میں رول گئے۔ نستورہ راہب جو عیسائیوں کا رہنما تھا آیا اور آتے ہی پہلے سرکار کے سر کو چوما، ماتھے کے بوسے لیے، لیکن سیر نہ ہوا، پھر پاؤں رکھ کے تلووں کے مزے چکھ کے آنسو بہانے لگا۔
اگر کتابیں پچھلی غلطی نہیں کرتی تو میرا یہ یقین ہے یہ ذات رحمت للعالمین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ساری کہانی کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی۔ ظاہر ہے کیسے؟ میاں صاحب کہتے عشق مشکا تے دریاواں کون چھپائے ڈکے، نہ خوشبو بند کرنے سے چھپتی ہے نہ دریاؤں کو ڈھکے لگتے ہیں۔ اب حضور کا ذکر میں نے کہا خوشبو کی طرح پھیلا، سمندر کی موج کی طرح اچھلا۔ اب میسرا واپس جو آیا، بی بی اپنی بالکونی میں بیٹھ کے رات دن آئے ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کے کب وہ تشریف لائیں گے، اجڑے وحشی نگر کو بسائیں گے۔ بلکہ میاں صاحب نے تو کمال کیا، وہ کہتے ہیں کہ سرو آزاد حیران کھلوتا، انتظار کی کیفیت میں سرو آزاد حیران کھلوتا تے پیر زمین وچ گڈے۔ آپ نے کبھی سرو کا درخت دیکھا ہے؟ آپ نے تو صرف آم کا ہی صرف درخت دیکھا ہے رمضان شریف، اس کے یا کھجور دیکھی ہے، یہ کھجور کا ماموں ہے، سیدھا کھجور کی طرح سیدھا۔ کشمیر شریف جائے نا تو بڑے سیدھے درخت، سر اسے سرو ہم کہتے ہیں نا، سر ہوتا ہے تو وہ ایسے کھڑا ہوتا ہے، نہ دائیں نہ، لگتا ہے کسی کا انتظار ہے۔ سرو آزاد حیران کھلوتا تے پیر زمین وچ گڈے، اچا ہو رستہ ویکھے متا یار کتھوں سر کٹے۔ اچا ہو رستہ ویکھے متا یار کتھوں، بے چینی فراق یار قیامت سے کم نہیں ہے عدم، نہ دن کو چین نہ راتوں کو نیند آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب پلٹے جو سرکار، ادھر جیا پہلے بے قرار، اور آ گئی خزاں دیدہ چمن میں بہار، لوٹ آئے سرکار۔ اب بی بی نے پوچھا میسرا خزیمہ، سرکار تو آ کے سیدھے چلے گئے، رپورٹ بھی نہ دی ہوا کیا؟ حضور تو بے نیازی سے گھر چلے گئے۔ اب بی بی جو آگ لگا گئے ہو تم، وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں۔ فطرت انسانی ہے، اب فطرت اپنا سب کچھ بتا رہی تھی۔ بی بی نے کہا میسرا بتا، اس نے کہا بی بی 1000 نہیں بندے میں نے لاکھ دیکھے، بندے میں نے کروڑ دیکھے، لیکن سارا جگ جدا ہے، یہ پیارا محمد جدا ہے، شاید اسے دلچسپی سے بنانے والا خدا۔ بی بی سچ پوچھتی ہو تو یہ خود قمر الہدا ہے، شمس الہدا ہے، نجم الہدا ہے۔ بی بی یہ سچا پکا انسانیت کا رہنما ہے۔ حیرت ہے بی بی، ہم دھوپ میں جلتے تھے، بادل اس کے سر پہ نوکروں کی طرح چلتے تھے، سوکھے درختوں سے گزر فرماتا تھا، اس کے وجود کی برکت سے سوکھا درخت ہرا ہوتا تھا۔ بی بی نے پچھلا خواب بھی ساری ایک ایک بات کو جو ملایا، نتیجہ سامنے آیا کہ رانجھن میرا میں گھر آیا، مولا مارتے میچا بسا۔ اللہ پاک نے جو کچھ خوابوں میں دکھایا، آ گئی خواب کی تعبیر ہے۔ جو سورج میرے گھر میں اترا تھا وہ یہی سراج منیر ہے۔ اب دعائیں بھی صدائیں بھی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی طہارت، نفاست، پاکیزگی، عظمت، کردار کی بلندی کام آ گئی۔ پیغام سرکار کو بھجوایا،
جناب نفیسہ کے ذریعے، اور اس وقت بیوہ عورت کو حق حاصل تھا کہ اپنا پیغام ڈائریکٹ بھی کہہ سکتی تھی، اور پھر آپ تو مالکہ تھی، رئیسہ تھی اس معاشرے میں، اور کوئی انگلی آپ کے کردار کی طرف نہ اٹھی، اللہ اکبر۔ اس لیے آپ نے پیغام بھجوایا، لیکن سرکار نے پھر وہی فرمایا کہ میں پوچھوں گا اپنے بزرگوں سے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ علم ہے کہ حضور اونٹ بھی چرایا کرتے تھے، بعض کتابوں میں ہے کہ آپ وہ اجرت پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک حضرت عمار تھے، وہ بھی حصہ دار تھے۔ جب وہ اجرت کا وقت آیا تو سرکار تشریف نہ لے گئے، عمار گئے، تو اس بی بی نے کہا کہ وہ پیارے محمد کیوں نہیں آتے؟ تو انہوں نے کہا ان کو حیا آتی ہے، ان کو حیا آتی ہے۔ تو اس بی بی کے لفظ اس دور میں اس نے کہا قسم اللہ کی میری نظروں نے ایسا پاک باز انسان نہ دیکھا ہے نہ کانوں نے سنا ہے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، یہی کہتے ہیں اگلے زمانے والے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انتخاب تھا، یہ آپ کی آہوں کا اللہ کی طرف سے جواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کا پاک انتخاب تھا۔ حضور علیہ السلام کے چچا نے یہ رشتہ قبول فرمایا۔ اب یہ رشتہ ہوا، عمر دیکھے نبی پاک کی عمر گرامی 25 سال، اور حضرت سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ لوگ حرص حوث کے پتلے ہوتے ہیں، نبوت میں حرص نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ کارلائل نے یہی لکھا تھا، اس نے کہا کہ ہمارے مغربی مفکر اندھے ہو گئے ہیں، ان کے قلم گندے ہو گئے ہیں، اس ذات کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں جس نے عین شباب میں، عین حسن جمال کمال میں پہلی شادی کی، تو اس عورت سے جو عورت 2 خاوند پہلے فوت ہو چکے تھے، عمر اس کی 40 سال، اپنی عمر پیارے نبی کی 25 سال، حالانکہ لوگ آپ کی ذات کو اپنا انتخاب بناتے تھے، لوگ قدموں کی خاک کے اوپر مر جاتے تھے۔ اس لیے کارلائل نے کہا تھا، اس نے کہا تھا لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور موتیوں کو مٹی میں رولتے ہیں، محمد عربی کی زندگی پاک ہے، بے شک آپ شہ لولا۔ اللہ پاک نے پاک ذات کے لیے پاک ذات کا انتخاب فرمایا۔ اب جو بندہ دولت کے ڈھیر لاتا ہے وہ پھر اپنی بات، یہ تو سمجھ آ گئی، جو بندہ صرف ایک سپانسر بھی عطا فرماتا ہے وہ بھی اپنی، بھائی ایک بچہ آپ نے اگر پاکستان سے بلایا، اسے آپ نے وہ کیا ہوتا ہے داماد بنایا، تو پھر اب داماد صاحب نخرے فرمائے کہ میں یہ کھاؤں گا یہ نہیں کھاؤں گا، یہ کروں گا یہ نہیں کروں گا، تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ محض خواب ہو سکتا ہے، خیال ہو سکتا ہے، لیکن جو بی بی ڈھیر دولت کا لائی، مکے کی دولت کا غالب حصہ جس کے پاس تھا، بس آتے ہی اس نے کیا کیا، دولت کا ایک ایک تنکا اٹھایا، سب کچھ نبی کے نام لگا۔ نبوت کا اعلان تو بعد میں ہوا، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لگایا، یہاں تک کہ جدھر حضور کی دلچسپی دیکھی، ایک غلام رہ گیا تھا زید، ایک غلام تھا زید، سرکار نے اس کو جو پیار فرمایا، ایک دن بی بی نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا میرا کریم دھول ہو گئی، یہ رہ گیا، یہ بھی آپ کے نام، اور پھر یہاں تک کہ اپنی طرف اشارہ کر کے کہا یہ جسم جان بھی آپ کے نام، میرا سارا جہان بھی آپ کے نام، اور یہ صرف زبان سے نہیں کہتی، لجپالا میرے دل کی
کی صدا ہے، نہ مال میرا، نہ جان میری، نہ گھر میرا، نہ در میرا، جان بھی تیری، مال بھی تیرا، گھر بھی تیرا، در بھی تیرا، زر بھی تیرا، میرا سب کچھ آپ ہے۔ اور پھر سرکار نے گواہی دی تھی، فرمایا 25 سال خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ گزرے، لیکن 25 سال میں نہ کبھی اس نے مجھے کیوں کہا۔ پورے اس سینہ زمین پر کوئی زمانے کی عورت نہ کیوں کہا، نہ کیا کہا، نہ کیسے کہا، جو کہا بس ہم نے کہا۔ یہ تسلیم و رضا کی منزل ہے۔ میاں صاحب کہتے ہیں گل میری ہاتھ تیرے سجنا تے اچا سہنا بھرنا، جو چاہے سوئی چنگا، جو آنکھیں سو کر۔ یہ آج حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا عرس ہے، یوم وصال ہے، یوم وفات ہے، ان کی یاد کا دن ہے، اس لیے جمعہ بھی انہی کے نام اور عصر سے مغرب تک کی محفل بھی انہی کے نام، اور آج ہماری ہر عبادت کا ایک ایک لمحہ اس عظیم بی بی کے نام، لیکن ایک چھوٹا سا ہے پیغام، وہ ہے آپ کے نام۔ وہ قبلہ قاری صاحب نے پچھلے جمعے آپ کو بتایا تھا اور بتا کے ڈرایا تھا کہ اگلے جمعے اپیل ہے اور کچھ لینے دینے کی دلیل ہے۔ اب آپ سوچیں آپ کا کیا خیال ہے، ظاہر ہے نیک خیال ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو دوست رات کو تشریف لائے وہ آنکھیں بند کر کے جیب بھر کے لائے، اور جو رات کو پروگرام نہ بنائے وہ پہلے ہی کچھ کر جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔